وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، اور مجھے یاد پڑتا ہے جب 27ویں ترمیم آ رہی تھی تو آپ نے سب سے پہلے ہمارے پروگرام میں یہ خبر دی تھی اور بعد میں باقی میڈیا پہ وائرل ہوئی. تو خواجہ صاحب نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ آج دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ ڈھکوسلا ثابت ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت وقت کو ادراک ہو رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کارگر ثابت نہیں ہو سکی. یہ میں تو اس کا مفہوم یہ سمجھوں گا. اور پھر ساتھ فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد ایک ترمیم آ رہی ہے جس میں ہماری شکیں بھی شامل ہیں. تو ان دونوں کا مجموعہ میں وزیر مملکت کے سامنے رکھ رہا ہوں. یعنی واقعی عید کے بعد کوئی نئی ترمیم آ رہی ہے جسے 28ویں ترمیم کہا جائے گا؟ دیکھیں، میں وقت سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا. اچھا. ہاں، البتہ ضرور آج جس چیز کا کی طرف اشارہ دیا گیا ہے، یہ جو چیزیں جن کا ایک ادراک ہے کہ اس وقت بھی 27ویں کے وقت بھی جو ہے ایک نصاب، جو تعلیمی نصاب ہے اس کے حوالے سے، سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے ہماری کوشش تھی، پاپولیشن کے حوالے سے بھی ہماری کوشش تھی. یہ تو ڈھکی چھپی چیزیں نہیں، یہ تو نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں ہیں. کسی ایک سیاسی جماعت کا ایجنڈا تو نہیں تھا، یہ تو نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں ہیں جو ہم نے اس وقت بھی کوشش کی. اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل یہ لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ رہی ہے. ہمارے اتحادی ہیں ایم کیو ایم والے، اور ہم نے وزیر اعظم میں بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس ان کو بالکل باور کروایا کہ یہ آپ کی لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے. یہ بالکل آپ بات درست کر رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کا اصل مقصد تو یہی تھا جو آج وزیر دفاع نے بھی یہ بات دہرائی کہ لوکل جو باڈیز ہیں یا لوکل گورنمنٹ سٹرکچرز ہیں ان کو امپاور کرنا تھا، ان کو جو ہے اپلفٹ کرنا تھا، اور ان کو جو ہے جو ڈیولوشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وفاق سے لے کے آپ صوبوں کی حد تک دے دیں اور پھر صوبے جو ہیں وہ اس سے فردر ڈیوالو نہ کریں. تو اس کی فردر ڈیولوشن ہونی چاہیے. یہ میں زبان سے عام ہے، میں کہتا ہوں کہ میرا کام نہیں ہے بصیت ایم این اے کہ میں گلی بھی دیکھوں، میں نالی بھی دیکھوں، میں سیوریج کا بھی نظام دیکھوں، میں کیا کیا دیکھوں. یہاں پہ پالیسی پہ بھی کام کروں، انٹرنیشنل فرنٹس پہ بھی کام کروں، نیشنل فرنٹ پہ بھی کام کروں. یہ کام جو لوکل ایشوز ہیں، بالخصوص جو لوکل گورنمنٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں، گلی، نالی، پانی، سیوریج، یہ تمام چیزیں یہ عقیل ملک صاحب، یہ ان مسائل کا حل تو پھر یہ جو کمی کوتاہی جس کی آپ نشاندہی کریں، خواجہ صاحب کریں، یہ تو اسی صورت حل ہوگا نا جب ان کوتاہیوں کو ذہن میں رکھ کے ایک بہتر فارمولا ایک نئی ترمیم کی صورت میں آئے. نئی ترمیم کے بغیر تو آپ ان کو ایڈریس نہیں کر سکتے. بات تو آپ نے درست کی ہے، اور 140A کی بھی بات یہی تھی جب ہماری کافی ڈیٹیل ڈیلیبریشنز ہوئیں. لا اینڈ جسٹس کی جو کمیٹی تھی اور اس میں ڈیٹیل ڈیلیبریشنز یہی تھیں، کیونکہ یہ معاملہ آلریڈی کمیٹیز میں، نارمل کمیٹیز میں پینڈنگ تھا. پھر اسپیشل کمیٹی جو ترمیم کے وقت پہ آئی، جب ترمیم جو ہے دونوں ہاؤسز کی کمیٹیز کو ریفر ہوئی اور وہاں پہ جب ڈیلیبریشنز ہوئی تو ہم نے بالکل اتفاق کیا. ہم تو آج بھی اتفاق کرتے ہیں 140A کے اوپر. اور اس پہ پھر بلاول صاحب نے بھی بڑی لمبی چوڑی تقریر بھی کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ بالکل میں اس چیز سے غالباً ان سو مینی ورڈز، میں مجھے اس کا لبے لباب اگر کہہ لیں تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہم اکٹھے کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. اب دیکھیں کہ وہ پروسیس کتنا آگے بڑھتا ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ڈیولوشن تو ہونی چاہیے، اور ڈیولوشن ہی جو ہے وہ حقیقی معنوں میں عوام کی فتح ہوگی. فاروق ستار صاحب کہتے ہیں کہ عید کے بعد ترمیم آ رہی ہے، اس میں ہماری شکیں شامل ہیں، اور ان کی شکیں آبویسلی آپ کو بھی پتہ ہے مینلی وہ ڈیولوشن آف پاور اور بلدیاتی نظام اور دیگر معاملات کے حوالے سے جڑی ہیں. ساتھ ان کا آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ احسن اقبال صاحب نے ہمیں لکھ کر دیا کہ ترامیم صرف ٹیبل ہو جائیں، پیپلز پارٹی کے بغیر بھی پاس ہو جائیں گی. یعنی اتحادیوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس معاملے کے اوپر، نئی ترمیم کے اوپر کوئی اتفاقی رائے تو ہے نا آپ کا؟ جی دیکھیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی کے بغیر وہ پاس ہو جائیں. پیپلز پارٹی کی نیشنل اسمبلی میں وہ ہمارے بڑے امپورٹنٹ اتحادی ہیں. ان کی کنسنسس کے بغیر ایک براڈ بیس کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے، اس کے بغیر ترمیم پاسبل نہیں ہے. یہ ویسے اگر کوئی کہہ رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اور ان کے بغیر یہ پاسبل اس لیے نہیں ہے، 74-75 نیشنل اسمبلی میں ان کی ووٹس ہیں اور 26 ووٹس ان کی سینٹ میں ہیں. تو 2/3 اکثریت آپ کو دونوں ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ میں چاہیے، اور وہ ممکن نہیں ہے پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر. تو ان کو جو آپ براڈ بیس کنسنسس ہے اس چیز کے اوپر، اس پہ قائل کرنا ضروری ہے. تمام دیگر اتحادیوں کو مل کے، اس بڑے اتحادی کو، کہ وہ کم از کم اس چیز کی سینسٹیوٹی اور اس چیز کی کم از کم گریوٹی کو سمجھیں کہ لوکل گورنمنٹ سٹرکچرز کو ان اٹس ٹرو سینس ہمیں امپاور کرنا ہے، نہ کہ لفاظی کے طور پہ. اور پھر بھی وہ اختیارات جو ہیں ہم اوپر اپنی پاس رکھیں. ہمیں اختیارات رکھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ عوام کے مفاد کی بات ہے، اور عوام کے مفاد کی بات جو ہے وہ تبھی پاسبل ہوگی
جب اختیارات کی ترسیل جو ہے نچلے لیول تک جائے گی۔ بیرسٹر صاحب، اس کا مطلب ہے کہ حکومت یعنی نظام کے ہاں یہ ادراک ہے کہ نیچے تک اختیارات جانے چاہیے جنہیں بلدیاتی نظام کہتے ہیں، تو اگر این ایف سی کا مدعا یا نئے صوبوں کی بحث جس پہ پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے، اگر وہ معاملات ہٹ جاتے ہیں اور یہ پیورلی اس سے جڑی کوئی ترمیم آتی ہے اور نظام بھی اس کے بارے میں ادراک کر رہا ہے، تو پھر اس کا امکان تو خارج نہیں ہے نا جی؟ نہیں، میں تو آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ فاروق صاحب طاہر صاحب سے پوچھیں کہ چھوٹی عید یا بڑی عید، کیونکہ انہوں نے کہا ترمیم آ رہی ہے عید کے بعد آ رہی ہے، چھوٹی عید کے بعد آ رہی ہے، بڑی عید کے بعد آ رہی ہے، کون سے سال میں آ رہی ہے؟ فی الوقت تو یہ دیکھیں نا، ایک ایوولوشنری پروسیس ہے، اور ہمیں جب حکومت کو ادراک ہوتا ہے کہ اس قانون میں بہتری ہو سکتی ہے اور یہاں پہ کنسنسس بلڈ کیا جا سکتا ہے، تو ہم ہمہ وقت جو ہے ان پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، باضابطہ طور پہ یا ادروائز یہ چیزیں تو چل رہی ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہ 100% شیورٹی کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ وہ چھوٹی عید سے پہلے یا بڑی عید سے پہلے یا اس کے بعد آ جائے گی۔ جب کنسنسس ڈیولپ ہو گیا تو 28ویں ترمیم آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، 28ویں ترمیم آ سکتی ہے اور کنسنسس کے بعد آئے گی، لیکن ان دنوں آپ نے ایک نئی بحث دیکھی ہوگی کہ ووٹر کی عمر 18 سے 25 برس کرنے کے اوپر بھی غور ہو رہا ہے۔ کئی لوگوں نے اس کے اوپر اظہار خیال کیا، میں نے بھی چیک کرنے کی کوشش کی۔ کیا واقعی فیصلہ سازوں کے ہاں کوئی ایسی سوچ پائی جاتی ہے کہ ووٹر کی عمر بڑھانی چاہیے، 18 کی بجائے 25 کرنی چاہیے، حالانکہ پوری دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں ووٹر کی عمر 25 برس ہو؟ دیکھیں، یہ میں نہیں سمجھتا کیونکہ ایسی سوچ پائی جاتی ہے۔ یہ افواہوں کی حد تک بالکل درست بات ہو سکتی ہے کہ افواہیں ہیں، اور افواہوں ہی نے یہ جنم لیا ہے، اور کیوں لیا ہے اور کیسے لیا ہے۔ یہ بحث ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے چھڑی تھی کہ ہر روز جو ہے وہ غالباً 18,000 ووٹر جو ہے وہ ایک سسٹم میں انکلوڈ ہو رہا ہے، سو آن سو فورتھ۔ میری یہ تمام تر اس بات پہ جو رائے ہے، میں جو سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، 18 سال جو ہے 18 سے 21 ہو سکتے ہیں، لیکن 25 والا مجھے نہیں لگتا کہ 25 سال تک جو ہے، اور ویسے بھی جو ہے 18 سال پہ جب شناختی کارڈ بن جاتا ہے تو میرے خیال سے وہ تمام چیزوں کے لیے ایلیجیبلٹی ہو جاتی ہے، اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے۔ عقیل صاحب، آپ خود قانون دان ہیں، ہم تو 21 سے 18 میں آئے 73 کے آئین کے بعد، اور ان چند ایک ممالک میں سے جس سے سب سے پہلے 18 سال کی عمر کو ووٹنگ کا حق دیا، تو اب ہم 18 سے 21 کا کیوں سوچ رہے ہیں؟ اس کی کیا منطق کیا ہے اگر سوچ رہے ہیں تو؟ نہیں، سوچ نہیں رہے۔ میں نے ویسے آپ سے ایک بات کی کہ اگر دیگر ممالک کو دیکھیں، امریکہ فار ایگزامپل، سرٹن چیزوں کے لیے ان کی عمر 21 ہے۔ اسی طرح جو ہے میرا تو اپنا ذاتی طور پہ یہ ماننا ہے، اور میں اگین میرا ایک ذاتی ویو ہے کہ 18 سال پہ جب آپ کو شناختی کارڈ مل جاتا ہے، آپ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، آپ دیگر چیزیں آپ کر سکتے ہیں، تو بالکل آپ کو ہر قسم کا رائٹ ہونا چاہیے۔ تو میرا تو اپنا ذاتی جو ایک ویو ہے اس پہ میں نے آپ کو رکھ دیا۔ حکومت کا ابھی کوئی ویو فارم نہیں ہوا ان تمام چیزوں پہ، اور یہ افواہیں ہیں، اور افواہوں کی حد تک ہی یہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، امریکہ سمیت برطانیہ، پوری دنیا میں میجورٹی آف دی نیشنز ان کے پاس 18 سال کی ووٹنگ کا حق ہے۔ ماں سوائے 5-10 ممالک ہیں، کویت ہو گیا، سنگاپور اور کچھ افریقن ممالک، جہاں پہ عمر کی حد 21 برس رکھی گئی ہے، اور حتیٰ کہ اسکاٹ لینڈ میں تو کچھ معاملات میں ووٹنگ کی عمر جو ہے 16-17 برس کو بھی وہ ووٹ کرنے دیتے ہیں کچھ سرٹن معاملات میں۔ تو یہ میرا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آخر ایسی سوچ آئی کیوں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ نہیں، سوچ تو نہیں ہے حکومت کے پارٹ پہ، نہ ہی کہیں اور کوئی سوچ ہے۔ یہ میرے خیال سے ایک افواہوں کا بازار گرم ہے، اور افواہیں ہی ہیں کہ 18 سے 25 کی جا رہی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں حقیقی معنوں میں، کیونکہ میں خود یوتھ سے جڑا ہوں، یوتھ کی نمائندگی بھی کرتا ہوں، تو یوتھ کی طرف سے بڑی ریزنٹمنٹ آئے گی اگر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اور یہ ویسے بھی ان اینی کیس ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھرو ہی آپ کو تمام تر معاملہ جو ہے دیکھنا پڑے گا، یہ قانون سازی کے اندر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح اس میں ایفیکٹیولی آپ اس چیز کو ایڈریس کریں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی سوچ پائی جاتی ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ فرینک ود یو۔ بالکل ٹھیک۔ جانے سے پہلے مختصر، اب چونکہ لیڈر آف دی اپوزیشنز آ چکے ہیں، تو ایک بڑا پینڈنگ ایشو ہے کافی عرصے سے، اور وہ ہے چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی۔ تو کیا اب ہم سمجھیں کہ قائد حزب اختلاف کے ساتھ مل کے حکومت پہلے مرحلے میں چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی کرنے جا رہی ہے؟ میں امید کرتا ہوں وہ ہو جانی چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کنٹینیوٹی کو انشور تو ضرور کیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ ان کا ٹینیور ختم ہو چکا ہے، تو اب یہ معاملہ جو ہے شاید یہ ریجڈنیس یا ریجڈیٹی جو ہے وہ نئے لیڈر آف دی اپوزیشن کی طرف سے نہیں آئے گی، جو پچھلے کرتے رہے یا دکھاتے رہے۔ تو اب امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے حل طلب ہو جائے گا،
اور جیسے ہی وزیر اعظم باہر سے واپس آئیں گے، ڈیووس کے دورے سے واپس آئیں گے، تو یہ معاملہ بھی اچھے طریقے سے یہ ہو جانا چاہیے سیٹل۔ ویسے صاحب آپ نے پرائم منسٹر کا ذکر کیا، ڈیووس گئے ہیں، بڑا اہم وہ پلان ہے، پاکستان اس کا حصہ ہے اور ممالک ہمارے دوست اس کا حصہ ہیں اور ایک نیا اتحاد بن رہا ہے، ظاہری بات ہے ہمیں وہاں موجود ہونا چاہیے۔ تو کیا پرائم منسٹر کو ارادہ رکھتے ہیں، حکومت ارادہ رکھتی ہے کہ اس سلسلے میں پارلیمان کو آن بورڈ لیا جائے یا عوام کو آن بورڈ لیا جائے کسی طرح؟ دیکھیں، ایک تو جو آپ نے پیس کے حوالے سے جو وہ بورڈ آف پیس ہے جی، اس کے حوالے سے اگر آپ سوال جو کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بالکل انویٹیشن آئی ہے اور دفتر خارجہ نے بھی اس پہ واضح طور پہ بتا دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں جو بہتر ہوگا، پاکستان کے وزیر اعظم جو ہے وہ بالکل دیکھیں گے اور وہاں پہ جو بھی ڈسکشن ہوں گی وہ عوام کو اعتماد میں لیں گے اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کی بہتری اور پاکستان کے فیوچر سے انشاءاللہ جڑا ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جب وہ واپس آئیں اور وہاں پہ جو بھی بات چیت ہو تو عوام کو وہ ضرور آگاہ